السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ 16 مئی 2026 اور آج ناظرین ہفتہ ہے اور بہت بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس پر بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ لوگوں کے کچھ کمنٹس ہیں اس کا بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ میتھروں کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے، میں نے اسامہ علی صاحب کو وہ بتایا۔ دوسرا آپ کو بتائیں ناظرین، اس ٹائم پہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے حملے میں، کل جو خبر آ رہی تھی کہ کل ایک فوجی ہلاک ہوا ہے، اس کی پہچان نیکو گارڈن سے ہوئی ہے، اور حزب اللہ ایسے ڈرون یوز کر رہا ہے جو جیم کرنا بہت مشکل ہے، اور ایسے میزائل مار رہا ہے کہ جو اب نیو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ دوسرا بتائیں کہ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے بولا کہ امریکہ کا مقابلہ کرنے میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، ایران کی پوری قوم ایک ساتھ ہے۔ ایران کے آرمی چیف جو ہے، جو میجر جنرل ہے، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے بولا کہ ایمان کی طاقت ہے جو امریکہ کے F-35 طیارے ہم نے ایمان کی طاقت سے گرائے ہیں، اور کویت کے اندر وہ گرائے ہیں، اور ہم نے یہ جنگ جیتی ہے، اور ہم ایران کے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ آخری خون تک آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ دوسرا بتائیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر دھمکی دے دی ہے کہ اگر ایران ہمارے مطابق نہیں فیصلہ کرے گا تو ہم ایران کو تباہ کر دیں گے، اور امریکہ جیسے ہی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے ساتھ ہی تیل کی پرائز ایک بار پھر اوپر جاتی ہے، اور ساتھ ہی امریکہ جانتا ہے کہ ایران کے زمین سے کتنے میزائل ہیں، اور وہ ایک دن میں امریکہ چاہے تو وہ تباہ کر سکتا ہے جتنے زمینی میزائل یہ شو کروا رہے ہوتے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ یہ میرا انٹرویو ایران بھی دیکھتا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے۔ چائنا کے فورن آفس سے ایک خبر آئی ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کا کوئی جواز نہیں ہے، ایران کے خلاف جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اپنا ہرمز بند نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایران جو چائنا ہے اس کے فورن آفس نے بولا۔ دوسرا بتائیں کہ ٹرمپ اور اس کے ساتھ جو کل جتنے بھی لوگ چائنا گئے تھے ان کو انہوں نے گفٹ دیے، موبائل اور دیگر جو بیجز ہوتے ہیں، اولڈ جو سامان ہوتا ہے، اس طرح کے وہ بڑے پیارے پیارے گفٹ جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی ٹرمپ وہاں سے نکلنے لگا، ٹرمپ نے آرڈر دیا یہ سارے گفٹ جو ہیں آپ ٹریش کریں، اسے کوڑے دان میں پھینک کے، اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ٹرمپ جو ہے وہاں سے امریکہ آ گیا۔ دوسرا، امریکہ کا چائنا سے سویا بین کا معاہدہ ہوا ہے، اور اب نیوز آ رہی ہے کہ ایران کو چائنا اپنے ہتھیار نہیں سیل کرے گا، لیکن ساتھ یہ خبر بھی آئی ہے کہ ڈرون جو ہے وہ چائنا ایران کو دے رہا ہے، یہ خبر بھی اس پہ چل رہی ہے، اور کل یہ خبر آ رہی تھی کہ نہیں دے گا، کیونکہ ایران تھوڑا سا ٹینشن میں آیا کہ امریکہ کا معاہدہ جو چائنا کے ساتھ ہوا ہے تو اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو، تو بنائے ہرمس میں ایران نے یہ سٹیٹمنٹ، ایک ریلیف، تھوڑی سی کمپرومائز کی طرف ایران آیا ہے۔ ایران نے یہ کیا کہ جو اسرائیل اور امریکہ کے جو دوست ملک ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ بنائے ہرمس سے نہیں گزرنے دیں گے۔ باقی آپ کو پتا ہے پاکستان جو ہے وہ گزر بھی رہا ہے، باقی دیگر ممالک جو ہیں ان کو بھی اجازت مل گئی ہے، چائنا کو بھی اجازت کچھ جگہوں پہ مل گئی ہے کہ براہ حرمت سے اپنی وہ کشتیاں وغیرہ نکال سکتے ہیں۔ دوسرا، عباس راغچی نے انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کی تعریف کی ہے، اور یہ بولا ہے کہ جو سیز فائر جو تھوڑا بہت جتنا بھی ہوا یہ پاکستان کی بدولت ہوا، اور امریکہ بھی اس پر تعریف ہے پاکستان کی کر رہا ہے، اور پاکستان کے اس میں معاہدے رشیا کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی نئے نئے معاہدے پاکستان کے ہو رہے ہیں، کیونکہ دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان ایک بہت زبردست اور ہائی لیول اس ٹائم کنٹری بن چکا ہے۔ اسامہ صاحب سے اب اگلی ڈیٹس بھی لیتے ہیں، کیلکولیشن لیتے ہیں۔ 16 مئی ہے، آگے کے معاملات کیا ہونے جانے ہیں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اپنے کمنٹس جاری رکھیں، اور فیس بک پہ بھی ڈسکرپشن میں لنک ہے اس کو فالو کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں وہ ٹریش وریش سے ہی پتہ چل رہا ہے ٹرمپ کی تو کہ کتنا اچھا دورہ تھا اور کتنا اعتماد کی فضا تھی۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کسی ملک گئے ہیں، آپ نے وہاں روابط قائم کیے ہیں، تو اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے تھے آپ جو اخلاقیات کے خلاف ہو، ایتھکس کے خلاف ہو، یا آپ مان لو کہ جو جتنا دورہ تھا جب انہوں نے ان کے تحفے ٹریش میں ڈالے ہوں گے تو اعتماد ختم، کہانی ختم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دورہ جو ہے امریکی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، ان کو بے وقوف بنانے کے لیے، ایگزیکٹلی شہباز شریف ٹائپ، اور جو ہماری اوور آل آج تک ہماری سیاستدان اب کی عوام میں جس طرح سے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، آنیاں جانیاں دیکھو اتنے پیسے آ رہے ہیں، یہ وہی حرکتیں کر رہا ہے ٹرمپ بھی امریکن عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، جبکہ حقیقی معنوں میں اس ساری اس سے جیسے کہتے ہیں کہ جب یہ ٹریش میں چیزیں ڈال رہے تھے تو ڈیفینیٹلی پتہ چل رہا تھا کہ کتنا اعتماد ہے ایک دوسرے کو، یا یہ دورہ کتنا کامیاب ہے۔
کتنے کا آپ لوگ ایک دوسرے کی دشمنیاں ختم کر کے نکل رہے ہو. سیکنڈلی آ جائیں کہ جو لوگ اس پہ بڑے زیادہ کنسرن ہوں گے کہ اس دورے کے بعد ایران کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا. ایران کی صحت پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا. چائنا کو جہاں سے جو لینا ہے وہ اس نے لینا ہی ہے, وہ آئل لیتا رہے گا, رشیا سے بھی, ایران سے بھی. اسی طریقے سے ان کو جو ایران کو چاہیے وہ اس کو ویسے ہی ایسا ملک چاہیے ہوتا ہے جیسے پاکستان سے وہ ہمیں تیل دیتا. آپ کا جو خشک دودھ ہے, جتنا بھی آپ لوگ دودھ پیتے ہیں نا, یہ آئل پر کا اور یہ سارا, اس میں ایرانی دودھ ڈلتا ہے تو آپ پیتے ہیں. آپ لوگ کہیں خوش ہو رہے ہوں گے یہ جو آپ لوگ آئل پر پی رہے ہیں, یا یہ جو کوئی بھی اس طرح کا ملک پیک پی رہے ہوں, یہ آپ کا خالص دودھ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ خالص تو ضرور ہے کیونکہ ڈرائی ملک بھی خشک کیا ہوا دودھ بھی دودھ ہی ہوتا ہے. بعد میں یہ اس کو تو اس میں ایران کا دودھ ہوتا ہے. آپ لوگ ایرانی دودھ پی رہے ہیں, اس کا بھی اثر ہے. آپ لوگوں کی محبت جو ایران سے زیادہ ہوئی ہے اس میں آپ سمجھے ادھر کا دودھ پی رہے ہیں. اس لیے کیونکہ یہ جتنی بھی فیکٹری ہیں یہ ایرانی دودھ کے بغیر آپ کو دودھ نہیں دے سکتی. اچھا, یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ ایک سیریس بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جتنا بھی خشک دودھ ڈلتا ہے تو آئل پر بنتا ہے, اور وہ ایرانی ہی ڈلتا ہے, اور کوئی اس کی پرائس کو پورا ہی نہیں کرتا. اس کے بعد جو پیٹرول آتا ہے ایران سے, وہ آپ لوگوں نے آج کل دیکھے ہی ہوں گے, ڈالے چلتے ہیں جس طریقے سے, وہ سارا لیگل ہے. یہ اس پہ ٹیکس ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ہمیں اسمگلنگ کا نام لیا ہوا ہے. انڈر انوائسنگ ہوتی ہے, مطلب 10 کنٹینر منگوائے ہیں تو 2 کنٹینر انوائس ہے اور اس کو کم کر دیے. یہ ہوتی ہے اسمگلنگ کی ٹائپ جو. لیکن یہ نہیں ہے کہ الاؤڈ ہی نہیں ہے ایک چیز اور وہ آ رہی ہے, ایسا کچھ نہیں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بارٹر ٹریڈ میں ہم چاول دیتے ہیں, یہاں سے کچھ اور چیزیں جاتی ہیں ہماری, اور وہ پھر آپس میں حساب کتاب سیدھا ہو جاتا ہے. تو یہی وہ چائنا کے ساتھ کرے گا. چائنا تو ہر چیز دے سکتا ہے آج کل, ریموٹ سے لے کے وہ جیسے کہتے ہیں کیا نہیں دے سکتا, ایوری تھنگ. تو وہ تیل لے گا, اس کو دے گا. اگر ایران, پاکستان, چائنا ایک ایگزیکٹ آپس میں کنیکٹڈ جو کوریڈور ہے, جیسے سی پیک ہے, گوادر سے لنک ہو رہی ہے, ایران کا سب سے بڑا فلنگ اسٹیشن ادھر لگ جائے تیل کا جہازوں کے لیے, تو گوادر تو بہترین چلنے والی ہے. چائنا, پاکستان, ایران, ایون اس میں افغانستان اور رشیا کو بھی لے آؤ تو ایک بہت زبردست یہ پروجیکٹ ہو. پوری دنیا کے خطے سر کی یہی تو ساری بتا رہا ہوں, پیوٹن کر رہا ہے نا معاہدہ, گوادر والی سائڈ جو بن رہی ہے پیوٹن اس پہ معاہدہ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ. تو وہی نا, وہ اگر کر جائے نا, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی جو فارن آفس ہے نا, اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ عرب ملکوں اور ایران کے اندر بیلنس کے لیے ہے کہ بھئی ایران سے تعلقات علیحدہ رکھیں گے, عرب ملکوں سے علیحدہ رکھیں گے. نہ ایران کی وجہ سے ان کو کچھ کہیں گے, نہ ان کی وجہ سے ایران کو کچھ کہیں گے. ایگزیکٹلی ہم چائنا اور امریکہ کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں کہ بھئی چائنا سے ہمارے علیحدہ تعلقات ہیں, آپ سے ہمارے علیحدہ تعلقات, اس علیحدہ لیے یہ تعلق. بول. لیکن رشیا والے معاملے میں یہ نہیں ہے. رشیا والے معاملے میں نہیں ہے. رشیا کے ساتھ اب ہم جائیں گے, اگر جائیں گے تو جو کوششیں, رشیا کب سے کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان ان کے قریب ہو جائے, لیکن ابھی تک پاکستان ویسے قریب ہو نہیں پایا. ورنہ تو یہ خطہ دنیا کی سب سے بڑی پاور کوریڈور بن جائے گا اگر چائنا, پاکستان, افغانستان, رشیا, ایران یہ آپس میں مل کے گوادر کو چلائیں. تو گوادر جیسی پورٹ ہی کوئی نہیں ہوگی دنیا میں. جی, تو اسی لیے تو انرسٹ ہے پاکستان میں, اس خطے میں, اسی لیے تو دہشت گردی ہے, اسی لیے تو بی ایل اے ہے. میں نے بہت پہلے ایک دفعہ کہا تھا اپنے کسی عزیز کو, انہوں نے پلاٹ لیے گوادر میں نے کہا جس دن چلنے لگی اس دن امریکہ کھل کے اس کو جو ہے وہ روکنے پہ آ جائے گا اور انرسٹ شروع ہو جائے گا. اور وہی ہوا, گوادر کے جیسے آپ قریب گئے بی ایل اے والا معاملہ تیز ہو گیا. پہلے تو نہیں سنا ہوگا, یاد کریں, مطلب چلتا تھا آن اینڈ آف, لیکن اتنی تیزی اب جو 1.5-2 سال سے آپ بھگت رہے ہیں یہ نہیں ہوا. یہ کب ہوا؟ جب چائنا نے بالکل کمپلیٹ کر لیا سی پیک کو. تو اب اس کے پیچھے دبئی بھی ہے, اس کے پیچھے ساری وہ قوتیں ہیں جو اینٹی چائنا ہے, اینٹی پاکستان ہے. یہ مسئلہ ہے. اور ادھر ہی فیلنگ جو لگنی تھی پیٹرول کی جہازوں کے لیے وہ ایران نے دینا تھا. تو یہ تو بڑا زبردست کمبینیشن تھا. چاہ بہار اس کا میٹر تھا, ہم اس سے یہ اپرچونٹی لیتے. اور پھر گیس پائپ لائن آ جاتی تو بس ختم ہو گئی کہانی, ہمیں تو کسی سے لینا دینا ہی نہیں.
تو یہ ہے ایگزیکٹ جس وجہ سے یہ خطہ جنگ میں جا رہا ہے، جس وجہ سے کوئی اس کو چلنے نہیں دے گا، جس وجہ سے یہ جنگ ہے. تو اس لیے باقی رہ گئی بات کہ اب جو صورتحال جو بن رہی ہے. سر ایک خبر میں دینا چاہتا ہوں کہ ابھی جو لیٹسٹ خبر آ رہی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگلا ہفتہ بہت کریٹیکل ہے ایران اور امریکہ کی جنگ میں. کیا واقعی اگلا ہفتہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ جو اٹیک شروع اگلا ہو ہفتہ جائیں گے؟ ہفتہ نہیں ہے، وہ ابھی شروع ہو جائیں گے بھائی. بس اس نے چائنا کا اپنا جو دورہ کرنا تھا وہ کر لیا، ابھی رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے. جو یہ سمجھانا بیوقوفی تھا نہیں اپنی ہے کوشش جو کرنی. تو کوئی گفٹ جی دیتا ہے تو اس کو پھینک کر آ گئے ہیں تو اس کو نہیں پتا کہ یہ چائنا بعد میں کیا، اور چائنا میں ہی پھینک آئے ہیں. تو اس کو نہیں پتا تھا کہ ٹرمپ کو کہ اگر یہ میں کروں گا حرکت اس سے پھر وہ جو فائدہ کیا چکر لگانے کا، الٹا تعلقات اور خراب ہوں گے. تو تعلقات بنانے نہیں گیا نا، میں نے کہا تو ہے کہ اپنی عوام کو بیوقوف بنانے آیا، دنیا کو بیوقوف بنانے آیا، اور کوئی چکر نہیں. اور کوئی ٹھیک ہو گیا. لاجیکل اس کی کوئی ریزن ہو تب بھی ہم کہیں نا کہ اس سے کچھ نکلنا تھا. میں نے تو ہوں کہا تھا کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس میں. باقی ایران اپنی فائٹ خود لڑ رہا ہے. میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کی مدد اور ڈیوائن ہیلپ ہے اس کے ساتھ، جس طرح سے وہ کھڑے ہیں. آرمی چیف نے اصولی ہی بولا. طور پہ اصولی طور پہ دیکھیں، ہر قوم، ہر مسلمان، ہر انسان زمین پہ آزاد ہے. اس کی باڈی کو کوئی جیسے کہتے ہیں کہ ہاسٹائل کرنے کی، یا اس کو کیپچر کر کے، یا اس پہ روک چلانے کی، یا اس کو کسی بھی انداز سے پریشرائز کر کے منوانے کے لیے نہیں ہے. یہ زمین پہ اس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کا رازق مالک ہے. لیکن مسئلہ تو وہ ہے کہ وہ بندہ ہی اللہ کی ربوبیت میں نہیں آتا. بندے نے ہی اپنے رب اور بنائے ہوئے ہیں. کہنے کو ٹھیک ہے رب اللہ ہے، لیکن رب اصل میں تو آپ نے رب نہیں بنایا ہوا. رب تو وہ ہوگا جو ڈائریکٹ اس سے لے گا. رب تو تب ہوگا اللہ آپ کا جب آپ اس سے ڈائریکٹ لے رہے ہوں گے. وہ کسب اختیار کریں گے جو اللہ سے لیں گے، جیسے زمین سے فصل کا اگنا، جیسے جانوروں کا دودھ، جیسے ڈائریکٹ اب آپ ہیں اللہ درمیان میں اور کوئی نہیں ہے. مطلب وہ جانور یا اس زمین کے علاوہ باقی جتنے بھی آپ کی قسم ہے، اس میں تو آپ کی ربوبیت بدل جاتی ہے. جیسے اس پہ پچھلے دنوں بھی ہم نے بڑی ایکسٹریم پہ بات کی. بلکہ ادھر میں نے یہ بھی بتانا تھا کہ ان کے جو آئی ڈی کارڈ بنتا ہے نا، اس پہ رب السرا لکھا ہوتا ہے بچے کے. سعودیہ کا جب آئی ڈی کارڈ بنتا ہے تو یہ جو پاکستانیوں کو نہیں پتا نا، یہاں آ جائیں تو سعودیہ میں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ رب کا کیا مطلب ہے. اسی لیے بڑا اچھا سمجھتے تھے رب کا مطلب کیا تھا. تو جو بھی قبیلے کا سردار ہوا کرتا تھا وہی رب ہوا کرتا تھا، اور وہی اس طریقے سے اسی کو فالو کیا جاتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بتایا کہ بھی رب ہوا ہے، اس کا کسب اختیار کرنا ہے. اب سے وہی نگہداشت اور اس کے ذریعے. تو ان کو یہ بڑی اچھی سمجھ تھی، لیکن ہمیں نہیں پتا. ہم عملاً کہیں اور کی کسی اور کی ربوبیت میں اور کہتے اس کو رب میں. کہنے سے کیا ہوتا ہے. اچھا اسی طریقے سے جو جنگ ہے وہ 23 مئی کا مہینہ کریٹیکل ہے اباؤٹ دا وارز. جون میں کچھ سکون کے دن آئیں گے، لیکن وہ اسی لاک ڈاؤن یا جو سکھ کس طرح ایسا کچھ ہوا ہوگا کہ اللہ اللہ کریں گے. بلکہ اگلا پروگرام کرتے ہیں جون میں، اس سال کی 12 سالوں بعد. وہ قبولیت کی گھڑیاں، وہ خوش نصیب ٹائم ہے جس میں اگر کوئی کام شروع کیا جائے، کوئی رشتہ کیا جائے، شادی کی جائے، اس ٹائم پہ کوئی دعا کی جائے، کوئی وظیفہ شروع کیا جائے، جو بھی شروع کیا جائے. 12 سال بعد یہ ٹائم ہوگا. اچھا اور جون میں آ رہا جون میں آ رہا تو اس کے لیے خیر علیحدہ پروگرام کریں گے. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، سب اس کی جو ہے وہ کریں گے. اور ٹھیک ہے اب یہ دسمبر تک چلے گا پروگرام، کیونکہ اب ٹھیک ہے ڈیٹس جو ہے اسی طرح آئیں گی اب دسمبر تک ہر مہینے میں. تو ان کو مس نہیں کریں گے انشاءاللہ. سب کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم ان کے جو علم دے رہا ہے تو قوت عمل بھی دے کہ ہم ان کو استعمال کر سکیں اپنے حق میں. اور بس میں سمجھتا ہوں کہ جنگ والی تو چیپٹر اب آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اتنا سر. وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ابھی آیا. سر گولڈ کے حوالے سے بتائیں کہ کچھ لوگ نیچے کمنٹس کر رہے تھے ہم کنفیوز ہیں، آپ نے 15 مئی کہا تھا گولڈ اوپر جائے گا، گولڈ کا کتنا اوپر جائے گا، یہ بڑے سوال آتے ہیں، اس کو ذرا کلیئرٹی کر دیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ اب سے جب سن ٹرانزٹ کر گیا ٹارس میں اور جوپیٹر اپنی ایگزالٹڈ جون کی طرف 2 جون کی طرف بڑھنے لگے گا تو یہ جو ان بٹوین پیریڈ ہوگا اس میں ہائک ایکسپیکٹڈ ہے گولڈ کی، تو اس لیے یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، یہ آپ کو ملے گا اب سے مڈ آف جون تک، تو یہ اس کا ٹھیک ٹائم ہے، ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، کچھ تھوڑے سے کمنٹس بھی ہیں۔ اسامہ بھائی کل نیٹ کا ایشو تھا اس لیے میں نے کمنٹ نہیں کر سکا، ایم افضل صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا محمد اسامہ علی سر، حقیقت میں مجھے یہ چیزیں جو نہیں پتہ تھیں جو آپ نے بتائی ہیں بکری کے حوالے سے، جو آپ نے 10 پارے والی بات بتائی ہے، اس پر کبھی ڈیٹیل سے ضرور بات کریں، سعید الحسن شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ دوسرا سید حسن کہہ رہے ہیں اسامہ صاحب پلیز ذرا پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے کچھ بتائیں، کون کون سی سٹی سیف ہیں اور کون کون سی ان کا کیا حال ہوگا دہشت گردوں کا؟ دیکھیں یہ اب پورا خطہ جو جس انریسٹ کو فیس کر رہا ہے وہ سب کو کرنا ہی ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت قائم نہیں ہے وہاں دہشت گردی رہے گی۔ بس جہاں جو اللہ کے حکموں میں اس کو اپنا رب مان کے اپنی زندگی بسر کرے گا وہ کہیں بھی ہوگا، عافیت میں ہوگا، بلکہ جو صحیح معنوں میں اپنے رب کے پیروکار ہیں اس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے تو جون سے آنورڈ بڑا اچھا ٹائم ہے۔ مذہبی لوگوں کے حساب سے، مذہب کے حساب سے آپ لوگ اپنے والد کی خدمت کریں، ٹیچروں کی جون سے خدمت کریں، دین کی نالج کے اضافے کا وقت ہے، تو یہ تو سمجھ لیں آپ پہ، آپ کون سے شہر میں نہیں، آپ خود وہ چھتری لی ہوئی ہے اسلام کی یا نہیں؟ تقوی ہی ہے انسانی حیات کی حفاظت کا ذریعہ، تقوی ہی انسانی حیات کی حفاظت کا واحد ذریعہ، واحد اونلی چھتری تقوی کی ہے، آپ جہاں بھی ہیں آپ محفوظ ہیں۔ تقوی کی چھتری نہیں ہے، جہاں بھی ہیں خطرے میں، شیطان نے کسی نہ کسی رنگ میں آپ کو گھیرنا ہی ہے۔ باقی رہ گی بات جو شاہ صاحب نے کہا جی کہ اس پہ بکری والی بات پہ پروگرام کریں، کوئی اتنی لمبی ڈیٹیل پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، دو چیزیں ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات لینے کے دو ذرائع، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی، ان کی روایات، انہوں نے کچھ بتایا، ان کو لوگوں نے لیا اور محفوظ کیا۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، دوست، قریبی رفقا، ان کی روایات کو لیا اور بتایا۔ اب یہ دو سورس ہیں اور مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے تو یہ دیکھنا ان دونوں میں کامن جو ہے اس کو مان لو، جو ادھر بھی ہو ادھر ہو، دونوں جگہ سے گواہی مل جائے، پھر دوستوں نے بھی کہا ہے، فیملی نے بھی کہا ہے، تو وہ چیز مور اوتھینٹک ہو جائے گی اور میں اپنے نبی کے قریب یا قربت کو حاصل کرنے کے اور زیادہ، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اہل ٹھہروں گا اگر میں دونوں میں، یعنی کہ متواتر حدیث جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہوتی، ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو۔ اور اب ایسی احادیث جو ادھر نہیں ہوتی لیکن بچے بتاتے ہیں، فیملی بتاتی ہے، تو وہ تو گھر کی بات ہے، زیادہ اتھینٹک ہے، باہر والوں سے گھر والے زیادہ جانتے ہیں، خلوت کے معاملات زیادہ جانتے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پھر وزن ادھر آ جاتا ہے۔ اب ایک فرقوں کو فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کو خدا کی طرف توجہ نہ دینے کے لیے کہ کسی طریقے یہ خدا کے راستے سے ہٹ جائیں، کیونکہ رسی تو قرآن اور اہل بیت ہی ہے نا، اللہ کی رسی جو ہے قرآن اور اہل بیت ہے۔ اب وہ رسی متنازع کرنے کے لیے یہ ساری کہانیاں گھڑی گئی ہیں، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے کہانیاں گھڑی گئی ہیں۔ اب اس کا صرف اور صرف اصولی طور پہ تو میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہوگی، جیسے 9-10 لاکھ حدیثیں گھڑی گئی یہ بھی گھڑی گئی ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ یہ ادھر ہے تو وہ تو مجھے بتانا ہوگا کہ بھائی اہل بیت کے ہاں جو سائیڈ ہے پوری اس میں کوئی ایسی روایت نہیں اور ادھر ہے۔ ایز اے اسکالر میرا کام ہے، میں نے کلیئر کر دیا جو اپنی فائنڈنگ تھی، آپ کا کام ہے آپ اس کو جا کے چیک کر لیں، ویریفائی صحیح کریں۔ ہے، اب تو بہت آسان ہے، سننا.com پہ، اسلام 360 پہ، گوگل پہ لکھو، دودھ پلا کر
بڑی عمر کے مرد کو محرم بنانے کی آیت سرچ مار لو, یا یہی لکھ لو بکری کی لکھ کے کہ بکری آیت کھا گئی, سرچ مار لو, پتہ چل جائے گا کدھر کی بک ہے. تو اس میں بحث کیا, اب تو یہ تو اس نے آسان کر دیا کہ فرقہ واریت کا جو یہ سارا معاملہ اس کو ختم کیا جائے, حق کی بات کی جائے, جو جہاں ہے اس کو وہاں رکھ دیا جائے, اس کے بعد اس پہ بات کریں. بالکل سر, ایسے ہی ہے. اچھا سر, السلام علیکم سر, انڈیا سے ہوں, کتنے دن راشن جمع کرنا ہے پلیز بتائیں. راشن والے کمنٹ بھی آ رہے ہیں. اب دیکھیں راشن کا جو ہے نا وہ تو ہمیشہ سائیکل آپ لوگ 9 ماہ کا رکھا کریں, 9 منتھ کا. جب بھی کرائسس اب اچانک ٹریگر ہونا ہے تو 9 منتھ کا ہی انتظام کرنا ہوگا. اچھا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ 11 کا بھی کر سکتے ہیں جو اہل بیت کی روایات میں ہے, کہ وہ دن بھی کہیں نہ کہیں پھرتے لگتے ہوتے ہیں کہ ایٹمی حملے, کوئی آسمان کالے ہو گئے, ایٹمی حملوں سے سورج نہ نکلا, فصلیں نہیں ہوں گی, اور پھر آپ گھروں سے نہیں نکل سکو گے تابکاری کے اثرات سے بچنے کے لیے, تو ڈیفینیٹلی پھر اندر ہی اندر جو کچھ آپ نے انتظام کیا ہوگا وہی چلے گا. تو اس لیے ٹھیک ہے سائیکل جو ہے وہ اپنا کوشش کریں 9-11 اس کا رکھیں. سر, ذرا میتھرے کو ڈیفائن کر دیں. کچھ کمنٹ آ رہے ہیں, مجھے موشن لگ گئے میتھرے لاچی کھانے سے. ایک کمنٹ تھا کتنے کھانے ہیں, ایک کمنٹ تھا کتنے بجے کھانے ہیں, کتنی کوانٹٹی کھانی ہے, یہ ذرا کلیئر کریں میتھرے اور لاچی جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو آئل کا کہا تھا میتھرے کے آئل کا, وہ آئل کا 1 چمچ بڑے والا پی لیں رات کو سوتے وقت. دوسرا جو کہا تھا میتھرے الائچی کھانے کا, وہ 2 ٹائم کھائیں, 1 چمچ بھر کے منہ میں ڈالیں اور ساتھ پانی کے لے لیں, اس کو دھکا لگا لیں جیسے بھی. صبح بھی ناشتے کے بعد, رات بھی کھانے کے بعد, الائچی اور میتھرے ہم وزن جو پیس کے رکھنے کے. ٹھیک ہے, بس اس کے 2 ہی طریقے میں نے بتائے ہیں, ایک میتھرے اور الائچی کا صفوف میں الائچی چھلکے سمیت میتھرے بھی مکمل گرائنڈ کر لینے. جو آئل کا ہے وہ رات کو ہی صرف پینا ہے, صبح نہیں پینا, وہ صرف رات کو سوتے وقت پی کے سونا ہے. اچھا, اب جو موشن ہے, اچھی بات ہے نا بھائی, موشن تو صفائی شروع ہو گئی ہے, اندر جو کچھ تھا نکلنے لگا, فلش سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا. ایک بات ذہن میں رکھیں, جب آپ کو موشن لگے اٹس گڈ. کچھ ایسا کھایا جو آپ کے اندر کی بلاؤں کو پسند نہیں آیا, تو آپ نے ان کو کہا چلو بھی نکلو, شور مچ گیا. تو الٹی بھی اچھی بات ہے, الٹی علاج ہے, کیا کو علاج کہا گیا ہے کہ جب کبھی اس میں ہو تو یہ ٹریٹمنٹ ہے کہ کیک آ جائے تو اچھے ہو جاتے ہیں آپ. کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کیک کے بعد ریلیکس ہو گئے. تو موشن اور کیک دونوں ہی اچھی بات ہے, لگ جائیں تو بہت زبردست ہے. اس کے بعد تو کعبے پی پی کے اس کو جیسے واش کیا کرے, میں دیکھو, اور پھر ٹھیک ہے, بھر بھر کے ایک میرا خیال ہے اس میں کھچڑی بنا کے کھائیں تو بس موشن ختم ہو جاتے ہیں. شربت پی لیں لیٹر کٹھا. ٹھیک ہے. ظہیر عباس صاحب کہہ رہے ہیں اسامہ بھائی میں نے دعائے کعب کا عمل کیا 41 ڈے, 1 kg جو میٹ ہے صدقہ کیا تھا, اب پھر شروع کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس کا صدقہ دینا پڑے گا. اور سر میتھی دانہ بھی یوز کر رہا تھا, آلیو آئل بھی یوز کر رہا ہوں, اور عطر بھی یوز کر رہا ہوں. کچھ بہتر فیل کیا ہے جب سے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے. علاج بیماری ہی بتا, آپ ذرا کمنٹ دیکھ لیا کریں. سپریم کا مسئلہ ہے, اور سپریم کا مسئلہ ہے سر, روشنی اس پر ڈال دیں. بی بی پاک کے صدقے آپ کی کوئی آپ دعا کر دیں. پنجتن پاک, آئی تھنک آپ ظہیر عباس صاحب لکھیں کمنٹ, ایک بار ریڈ کر لیا اچھا کریں. چلیں بادل, میں جتنی سمجھ آئی ہے اس کا آنسر کر دیتا ہوں. ایک تو اللہ کہ بی بی پاک آپ کو جو ہے صحت تندرستی دے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے وہ جاری رکھیں جب تک زندگی زبردست نہیں ہو جاتی. 41 دن, پھر 41, بس جاری رکھیں. اس میں پھر بعد میں ہوتا ہے کہ جب بہت زبردست ہو جائیں پھر 70 سے اس کو 34 دفعہ پہ لے آئیں, اور 2 ٹائم سے 1 ٹائم پہ لے آئیں دعا کو. اور اس میں جو مساج ہے آلیو آئل کا, وہ زیادہ کرنا ہے. اگر کوئی سویر پیشنٹ ہے تو ہفتے میں 3 دفعہ کیا روز کر لے, جس کی حالت بالکل مرنے والی ہو گئی ہے وہ تو روز مساج کرے, آئل میں ہی رہے. اور جس کا تھوڑا سا سٹیبل ہے تو ہفتے میں 3 دفعہ, تھوڑا سا اور بہتر ہے تو 2 دفعہ. بس 2 دفعہ سے کم نہیں کرنا مساج فل باڈی کا, اور پلا دینا ہے, کنجوسی سے نہیں. ایک
دوسرا یہ ہے کہ یہ جو صدقے کی بات آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں، صدقے کے نا کنسیپٹ کو سمجھ لیں. صدقہ از آل اباؤٹ آپ لوگ جیسے دوستی کرنے کے لیے دعوت کرتے ہیں، فلک کی میں کروں گا، فلک کہے گا جی ہمارے پاس کھانے پہ آئیں. آپ جب یہ صدقہ کرتے ہیں تو آپ نیک جنات کو بیسیکلی دعوت دیتے ہیں. اب ایک دفعہ کرنے سے کیا ہونا ہے بھئی، آپ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں ہر ہفتے کریں، ہر منگل کو کریں. اچھا اس پہ بسم اللہ کر کے بوٹیوں پہ ہاتھ لگائیں، کہیں بھی عزت کے ساتھ ملانے میں رکھائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نیک لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں. اب اگر آپ کہیں جی یہ کوئی ایسی چیز ہے بھئی ایک ہی دفعہ کرنی ہے، ایک دفعہ نہیں، جتنی استطاعت ہے زیادہ نہ کریں. کلو جو کی ہے پاؤ کر لیتے، ہر ہفتے کر لیتے، یہ زیادہ بار بار کی دعوت تھی. کلو کو 4 ٹکڑوں میں کر دیتے، ہر منگل کو کرتے، اور لیکن بسم اللہ کر کے. اگر بسم اللہ نہ کی پھر شیطانوں کو کھلا کے آ جاؤ گے، وہی پیچھے پڑ جائیں گے، اور پھر وہ ایسے بہانے بنوائیں گے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے گوشت آتا رہے اور چلتا رہے، کیونکہ منہ کو لگ گیا حرام خوروں کے. تو بسم اللہ جب آپ پڑھ دیتے پھر شیطان نہیں کھا سکتے. تو پھر وہ جو شیطانی جنات ہیں وہ پرے ہوتے ہیں اور نیکوں کی دعوت کرنے لگتے ہیں، تو نیک آپ کے ساتھ آ کے بسنے لگتے ہیں. اب آپ کی طاقت بنتی ہے. تو بیسیکلی آپ ایک ایول گینگ سے بچنے کے لیے روحانی خوشبو کیا کرتی ہے؟ خوشبو فرشتوں کو بلاتی ہے. ذکر الہی، اللہ کا نام اور خوشبو فرشتوں کو دعوت دیتی ہے. یہ جو ہڈی والا صدقے کا گوشت کرتے ہیں یہ نیک جنات کو بلاتا ہے. دونوں ٹیمیں جب آپ کی زندگی میں آتی ہیں تو یہ جو نامراد شیطان کے بچے جسموں میں گھسے ہوئے، گھروں میں گھسے ہوئے، ان کو تکلیف شروع ہوتی ہے. پھر ایک شروع میں ریزسٹنس آتی ہے، لیکن جب مسلسل آپ اپنی ڈگر نہیں چھوڑتے تو یہ بھاگ جاتے ہیں، پھر نیک بسنے لگتے ہیں. جب نیک بسنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی آماجگاہ بن جاتی ہے، پھر اس گھر میں نہ کبھی بیماری ہے، نہ کبھی رزق کی تنگی ہے، نہ کبھی شور شرابہ ہے، کچھ بھی نہیں. امن، سکون، جنت. کیا بات، بڑا زبردست. سر نہیدہ نے بھی کمنٹ کیا ان شارٹ محمد اسامہ علی is absolutely correct in every way about China. Massive human right abuses described and genocide and crime against humanity on the international plane take place regularly in Muslim regions such as. مطلب انہوں نے سارے وہ پوائنٹس بتائے ہیں جو آپ باتیں بتا رہے تھے چائنا کے حوالے سے، انہوں نے بھی بتایا. اچھا جی اسامہ صاحب، یہ مہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم کل کا پروگرام میں رسپانس دینا چاہیے تھا. ہم ہی مطلب شاید انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا وہ میں یہاں نہیں لے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. بہت لمبا کمنٹ ہے یہ، دیکھیں اتنا لمبا کمنٹ ہے. میں ناظرین کو بھی دکھاتا ہوں کہ کمنٹ اتنا لمبا ہوتا ہے، میں کیسے پڑھوں. میوٹ پہ ہے، میوٹ ہے. چلیں ماما، آپ کا کمنٹ میں پڑھ لوں گا. آپ کا بہت شکریہ. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہی ہے، معروف بات کا حکم دینا اور نہیں یا بری بات سے روکنا. یہی ایک اچھے انسان کی کنٹریبیوشن کا بیسک لیول ہے. یہ ابھی شریعت نہیں ہے، یہ بیسک انسانی لیول ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. شریعت کے تقاضے تو اور ہمیں بہت زیادہ پھر باؤنڈ کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور اور سارے میرے جو فین فالورز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قوت عمل عطا کرے کہ کم از کم انگلیاں ہلانے کے قابل ہو جائیں. آج ادھر انگلیاں ہلا لی تو کل شاید ادھر بھی انگلیاں ہلا لیں گے. وقت آنے والے ہیں. ایسے ہی ہے سر. کورس کے حوالے سے بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں کہ شارٹ کورس اسٹرالوجر جو بننا چاہتے ہیں. اور آپ کو بتائیں ناظرین، ان فیوچر آپ دیکھیں گے اسامہ علی صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے اس چینل پہ، جو اسٹرالوجی کریں گے اور ہمارے سامنے وہ آئیں گے جو اسامہ علی صاحب سے جنہوں نے اسٹرالوجی سیکھی ہے. سر شارٹ کورس کے حوالے سے پلیز آپ بتا دیں کہ اس کا کلاس کب ہو رہی ہے، کیا سچویشن ہے. کمنٹس بس آتے وہ ہیں. ابھی جو ہر مہینے ہی چل رہا ہوتا ہے. میں نے پہلے ہی عرض کی تھی جیسے کہ اب آپ لوگ اپنے نام لکھوا دیا کریں کہ جی ہمیں نیکسٹ جب کو سٹارٹ ہو تو وی آر ریڈی ٹو جوائن. اب جیسے ابھی آج سے اس ہفتے سے آج سے نیا شروع ہو جائے گا. اور پھر ریکارڈڈ کلاسز بھی ہوتی ہے، ریکارڈنگ بھی مل جاتی ہیں اگر کسی کی مس ہو جائے. ہفتے میں 2 دن اسپیئر کرنے ہوتے ہیں، یہی ویکینڈ کے 2 گھنٹے 2 دن. اور ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی وہ کوشش ہوتی ہے کہ مہینے میں ختم ہو، لیکن بعض اوقات ٹاپک کور نہیں ہوتے تو 1-2 ایکسٹرا کلاسز بھی ہو جاتی ہیں. تو بس یہی ٹھیک اس ہے. کا وقت. اور سر زبیدہ کہہ رہی تھی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہ ریمائنڈ کروا دوں آپ کو، نیچے کمنٹ آیا ہوا. تو وہ میسج کریں نا جن جن کی اپوائنٹمنٹس مس ہے نا، اور میرا نمبر اسسٹنٹ نے دے دیا تھا، وہ سارے مجھے میسج کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ مربطن نہیں کریں گے تو وہ چھپے ہی رہیں گے.
تو 2-3 दिन लगातार मुझे मैसेज करें, सोमवार मंगल बुध में मैं कर दूंगा इंशाल्लाह सारी। ठीक है सर, ओके सर, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज सर।